سب سے پہلے تو امریکہ سے شروع کرتے ہیں. میں اس دن جیفری سیک صاحب کو سن رہا تھا, وہ امریکن پروفیسر ہیں اور بڑے وائز اور بڑے اچھے ہیں. جان میشائمر کو بھی سن رہا تھا. تو ان کے مطابق بھی یہ جو ابھی امریکہ نے ایک لائن لی ہے, یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آخری ایک بڈ ہے ان کی دنیا کے اوپر اپنا تسلط برقرار رکھنے کی. ابھی یہ جو بڈ ہے ان کی کس حد تک قائم رہتی ہے یہ ابھی وقت تھوڑا بتائے گا, لیکن جو عموماً ایک سائیکل دنیا نے دیکھا ہے کہ 100 سال بعد یہ چینج آتی ہے. تو یہ جو 100 سال ہیں یہ 2045 میں پورے ہوں گے, جو پرانا سسٹم جو UN کے ساتھ اور 1945 میں ورلڈ وار کے بعد شروع ہوا تھا. ہویور یہ اس میں کوئی شک کی بات یہ نہیں ہے کہ امریکہ میں بہت ساری چیزوں میں ڈکلائن ہے. سب سے پہلے تو ہم ان کے گورننس سسٹم کو دیکھتے ہیں. امریکہ کی ڈیموکریسی, ان کی کانگریس, ان کے سسٹمز, ان کے جو سو لانگ جو سو فار وہ جو کہتے رہے جی رولز بیسڈ ورلڈ آرڈر, یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد جو ہے وہ رپچر ہو گیا رولز بیسڈ ورلڈ آرڈر. نمبر 1. نمبر 2, ملک میں جو ڈیموکریسی کا حال ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کانگریس جو ہے اس کی پرمیشن کے بغیر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں مسٹر ٹرمپ. تھرڈلی یہ کہ پینٹاگون کی طرف سے بھی ہم نے سنا ہے کہ پینٹاگون نے بھی یہ ایڈوائز نہیں کیا تھا, وہ وار کے لیے نہیں تھے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, آج میں نے ایک ٹویٹ پڑھا ہے کہ پینٹاگون نے یہ کہا ہے کہ ہمیں کوئی بھی خطرہ امیننٹ نہیں تھا. اس لیے جیسے میں شروع میں کہہ رہا تھا, چشتی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو وار ہے یہ مسلط کی گئی ہے, اس کی کوئی ریزن بنتی نہیں تھی. آگے فیوچر میں کیا ہوگا, ایک تو یہ کہ امریکہ کو ایشو تو بہت زیادہ ہے, اکانومی کا بھی ایشو ہے. تو ایک لمبی جنگ امریکہ کے لیے ود بوٹس آن گراؤنڈ یہاں پہ مشکل ہوگی. البتہ یہ ہے کہ خطے میں ایک انہوں نے انسٹیبلٹی کریٹ کر دی, اور ایران کو اور جو خطے کے باقی ممالک ہیں ان کو بھی انڈائریکٹلی ایک دوسرے کے اگینسٹ کھڑا کر دیا, اور ایک دشمنی کی فضا بن گئی. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت تو سیکیورٹی سچویشن جو ہے وہ بہت ہی تتر بتر کا شکار ہے. آگے فیوچر میں کیا ہوگا, میرے خیال میں ایک تو جو ریلائنس امریکہ کے اوپر تھی, انہوں نے سیکیورٹی اپنی آؤٹ سورس کی ہوئی تھی, اس کو وہ دوبارہ ری تھنک کریں گے, جیسے سعودی عربیہ نے ہمارے ساتھ جو ہے دفاعی معاہدہ کیا. میں بھی کچھ اور ملک بھی کسی اور ملک کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرنے کی کوشش کریں. although امریکہ کی اس وقت کوشش ایک ہی ہے کہ اس خطے میں بلا شرکت غیر جو حکمران ہو وہ اسرائیل ایک ریجنل پاور بن جائے اور اس کی مرضی سے سارا کچھ ہو خطے میں. میرے خیال میں یہ اسٹریٹجی جو ہے فلی بالکل سر, اس کی کوشش تو امریکہ کی یہی ہے کہ اسرائیل بلکہ گریٹر اسرائیل بن جائے, لیکن شاید ایسا اب نہ ہو سکے کیونکہ ایران نے جس طرح وار کیے ہیں, جوابی وار کیے ہیں, اس سے تو لگتا ہے کہ کچھ اور ہی ہونے والا ہے. چشتی صاحب, ابھی جو ایران کی فورسز ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے آج کے نتان یاہو کے گھر پر جو ہے انہوں نے وار کیا ہے, باقاعدہ طور پر اس کو نشانہ بنایا گیا ہے, اور اس حوالے سے ابھی کوئی خبر نہیں آ رہی کہ ان کی حالت کیسی ہے, اور بالکل جو اسرائیلی میڈیا ہے وہ خاموش ہے. اور یہ بھی خبر تو اس طرح آ رہی ہے کہ شاید وہ وہاں سے جو ہے وہ سائپرس بھاگ گیا ہے, لیکن کیا یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ایسے حملے میں یہ مارا گیا ہو؟ دوسرا سر, میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھتا ہوں, اس پہ جو ہے وہ رہنمائی چاہوں گا کہ ایران نے جو جوابی وار کیے ہیں وہ امریکی تنصیبات پر تو کیے ہی ہیں, جس میں دبئی ہے, قطر ہے, اردن ہے, بحرین ہے اور سعودی عرب ہے, وہاں جہاں جہاں ان کے تنصیبات ہیں وہاں پر کیے. اور اس کے علاوہ متعدد میزائل حملے کیے گئے حیفا پر, تل ابیب پر, اور بڑے کامیاب حملے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. 40 مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ایرانی حملے میں متعدد اسرائیلی جو ہیں وہ ہلاک بھی ہوئے ہیں, اور انہوں نے ابراہیم لنکن پر جو ہے وہ باقاعدہ حملہ کیا جس سے اس کا رن وے کو بھی نقصان پہنچا, یہ بھی بتایا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ ایرانی حکام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 565 فوجی جو ہیں امریکہ کے وہ مارے گئے ہیں. کیا یہ سب کچھ حقائق آپ سامنے رکھتے ہوئے رہنمائی کیجیے گا کہ جو ٹرمپ ہیں وہ گھبرا گئے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں؟ میاں صاحب دیکھیے, یہ جنگ جو جنرل رضا بھی کہہ رہے تھے یہ اتنی آسان نہیں ہے. یہ اس کو وینزویلا 2 نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ ایران بہت ریزیلینٹ قوم ہے, ان کی 3-4 ہزار سال پرانی تاریخ ہے. ابھی انہوں نے 8 مہینے پہلے بہت زیادہ اٹریشن اٹھائی تھی, اور ظاہر ہے انہوں نے کچھ تو ایسا کرنا تھا کہ وہ اپنے فیوچر کو سیکیور کریں, اور ان کی ایگزسٹیشنل یہ ایشو ہے ان کے لیے. یہ کوئی صرف ایک کلاسک جنگ نہیں ہے جس کے اندر آپ کہیں کہ ہارا کون جیتا کون. دیکھیں ڈے 1 پہ عام طور پہ جتنی ہم نے پڑھی یا پڑھائی جنگیں, ہم نے دیکھا کہ جنگ کے پہلے دن لیڈرشپ کو اٹریشن یا ایلیمنیٹ نہیں کیا جاتا. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پہلا وار میرا خیال ہے وہ مس ہوا ہے, کیونکہ انہوں نے پہلے دن یہ اٹریشن کر کے شاید یہ ثابت کرنے کی یا یہ گراؤنڈ انیبلنگ گراؤنڈ تیار کرنے کی کوشش کی تھی کہ لوگ شاید پریزیڈنسی میں بھاگ کے چڑھ دوڑیں گے, وزیر اعظم پہ قبضہ کر لیں گے, پاسداران انقلاب کو اوور پاور کر لیں گے. ان کو یہ نہیں, عام طور پہ لیڈر کو سروائیو رکھنا ہوتا ہے, کیونکہ اسی نے تو کمپرومائز کرنا ہوتا ہے, اسی کی تو آپ نے ول توڑنی ہوتی ہے جنگ لڑنے کی, اسی کی تو ایک اسٹرینتھ یا اسٹیمنا یا ڈیٹرمنیشن ریزالو کو ہٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ پہلا تو وار میں کہتا ہوں مس کیا. دوسری بات یہ ہے کہ
اسرائیل اور امریکہ کے دونوں ملکوں کے عام لوگ تو پہلے ہی ڈیوائیڈڈ ہے جنگ پر. میں آپ کو تھوڑا سا ایتھیکل گراؤنڈ پر بات کر دیتا ہوں. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں جی مڈل ایسٹ کے دوستوں پر حملہ کر دیا, ایران کتنی بری بات کر رہی ہے تو اچھا نہیں ہوا, میں آپ کو صرف 3-4 اسٹیٹسٹکس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر ہم چاروں باتیں کر رہے ہیں, جنرل صاحب اور دونوں آپ اور میں, آپ مجھے یہ بتائیں ہم سے پوچھا جائے کہ کس ملک کے پاس آپ شور ہیں ایران ورسز اسرائیل کے جس کے پاس نیوکلیر ویپن ہے, تو جواب کو ڈیفیکلٹ ہے دینا کہ کس کے پاس کنفرم ہے, اسرائیل. NPT پر دونوں ملکوں سے کس نے سائن نہیں کیا, ایران نے کیا ہے, اسرائیل نے نہیں کیا. انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کا ایکسیس کس نے نہیں دیا, ایران نے دیا ہے, اسرائیل نے نہیں دیا. انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن نے کس کو نو آبجیکشن کی چٹ دی ہے, ایران کو دی ہے, اسرائیل نے کبھی ایکسیس ہی نہیں دیا. تو میں ثابت کرنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں, جو ملک نہ ایکسیس دیتا ہے, سب کی دنیا کو پتا ہے, وہ ملک چڑھ دوڑ رہا ہے دوسرے ملک کے اوپر کہ جناب تمہارے پاس نیوکلیر کیسے آ گیا. تو پھر ایتھکس کی کتاب, جب حملہ ہو جاتا ہے پھر ایتھکس کی کتاب کھول لیتے ہیں. تو پہلی بات ہے کہ دونوں ملک اندر سے گلٹ ہے, ان میں ایٹریشن شائع ہیں, دونوں حملے نہیں لے سکیں گے. آپ کے پروگرام میں شاید میں نے پہلے بھی کہا ہو کہ 24-25 اپریل 1980 کو آپریشن ایگل کلا لانچ کیا تھا انہوں نے, امریکہ نے. وہ اپنے ہاسٹیجز ریسکیو کرنے تھے انہیں, جو شاہ فران کے اوور تھرو کے بعد انہوں نے پکڑے ہوئے تھے. وہ آپریشن بری طرح ناکام ہوا تھا, ہیلی کاپٹر C-130 سے ٹکرا گئے تھے, ڈسٹام آ گیا, ان کی قدرت نے ہیلپ کی, اور پریزیڈنٹ کارٹر نے یہ اپریل میں آپریشن کا آرڈر دیا ہے, اور نومبر میں خود ہار گئے تھے اگلا الیکشن. اور لوگ کہتے ہیں کہ فیلڈ آپریشن کی وجہ سے ہارے تھے, کیونکہ امریکی ایٹریشن کے عادی نہیں ہے. ابھی تک جتنے آج تک آپریشن امریکہ نے کیے ہیں وہ تمام کے تمام پاسٹ میں دیکھیں وینزویلا کے علاوہ تو ایک ڈمی قسم کی ریزولوشن پاس کرواتے ہیں وہ یونائٹڈ نیشن سے, پھر 40-44 نیٹو ملکوں کو شور کر کے اکٹھا کر لیتے ہیں, اور پھر آ کر حملہ کرتے ہیں, اور پھر میوچل جب ایٹریشن ہوتی ہے تو وہ شیئرنگ بیسس میں کرتے ہیں. وہ شیئرنگ از کیئرنگ والا موڈ چلتا ہے.